سورة الأعراف آیت نمبر 185 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پچھلی آیتوں میں جو دو ایگزامپلز لیں کہ جو انسان اللہ کی آیتوں کی پابندی نہیں کرتا، یعنی جو اسے عمل کا کہا گیا اس سے بھاگتا ہے، تو تب وہ جا کر اور شیطان بن جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال اللہ نے جانور یا جانور سے بدتر ہونے کی دی۔ یعنی بات اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرنے کی ہو رہی تھی۔ پھر وہی بات آئی کہ جو لوگ غافل ہیں ان کو ہم نے سماعت بصارت دل دیا، یعنی آنکھ، کان، دل، سب کچھ ہم نے دیا، لیکن اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، غفلت کی، اور اسے بھی پروردگار نے جہنم میں جانے والا بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دو باتیں سمجھائی کہ انسان جہنم میں کیوں جائے گا، اپنی غفلت کی وجہ سے جائے گا، اور جو خدا تعالیٰ نے اسے آیتیں پڑھنے کے لیے دل و دماغ دیا تھا اس سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہی جب ہم بات پڑھ رہے تھے تو پھر اللہ کے ناموں کی بات آئی کہ جو اللہ کے ناموں کو بانٹتا ہے، یہ نام اتنے بار پڑھ لو، یا یہ گرم ہے، یا وہ باتیں کرتا ہے جو اللہ نے اسے علم نہیں دیا اللہ کے ناموں کے بارے میں، تو اس کے لیے بھی آ گیا کہ جلد وہ سزا پائے گا جو وہ عمل کرے گا۔ پھر اسی کے ہی ساتھ جب آیتوں کی ہی بات ہو رہی تھی، اللہ کی آیتوں کی ہی بات چلی جا رہی تھی، تو پروردگار نے فرمایا کہ کچھ اللہ نے ایسے بھی انسان پیدا کیے ہیں جو راہ راست پر ہیں اور حق کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور دوبارہ وہی بات آ گئی کہ جو آیتوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا اس کو اللہ تعالیٰ ایک ڈھیل دیتے ہیں اور اسے وہاں سے گھسیٹا جاتا ہے جہاں سے اس کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر وہی بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور لوگ انہیں استغفر اللہ، جو ہم نے آیت 184 میں بھی پڑھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی دیوانگی ہو گئی ہے، استغفر اللہ ربی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی دیوانگی نہیں ان کے ساتھی کو، اور نہیں ہے وہ نبی اور نہیں ہے اس کی کتاب، مگر وہ ایک ڈرانے والا ہے جو کھلم کھلا بات ہے، اس پر وہ ڈراتا ہے تم کو جو تمہارے پاس بھی موجود ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، وہ تمہاری ہی پاس کتاب جو الہامی ہے اسی کو وہ ٹیلی کرتی ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے ہم آیت نمبر 185 پر آئے کہ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا نہیں وہ نظر ڈالتے بادشاہت میں آسمانوں کی اور زمین کی؟ یعنی انہیں یہ باتیں نہیں پتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا درس دے رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ انہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ کیا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ کیا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ کیا ٹوٹل اتھارٹی آخرت میں بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگی؟ جس کی وجہ سے انہوں نے نبیوں کو دیوانہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل پر بلاتے ہوئے کہا کہ کیا وہ نظر نہیں ڈالتے آسمان زمین کی بادشاہت میں، اور جو پیدا کیا اللہ نے کوئی بھی چیز، کیا وہ اس کے بارے میں دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی غیر اللہ اس نظام کو نہیں چلا سکتا، اس کھیت کو نہیں اگا سکتا، ماؤں کے پیٹوں میں بچے نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ پروردگار کا ہی تمام نظام ہے، اور اس میں غیر اللہ کا کوئی ایسوسیشن ان کی نہیں ہے؟ اور اسی کے ہی ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے جو توحید کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہی ڈرایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ، اور یہ کہ امید رکھی جا سکتی ہے، بہت ممکن ہے کہ ہو قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، یقیناً بہت قریب ہو ان کی ڈھیل کے ختم ہونے کا وقت، یا ان کی قیامت کا وقت، یا ان کی موت کا وقت، بہت ممکن ہے
کہ یہ جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، جو آپ نے پچھلی آیت پڑھی کہ یہ انسان جب انسان اللہ کو نہیں پہچانتا، آیتوں کو نہیں پہچانتا، تو وہ جانور سے بدتر ہے اللہ کے نزدیک. اور اللہ تعالیٰ اسے وارننگ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً بہت قریب ہے ان کی کہ مدت ختم ہو جائے. فَبِأَيِّ حدیث، پس کون سی حدیث کے تم منتظر ہو، بعدہ بعد اس قرآن کے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، پس کون سی اب حدیث کے، کون سی بات کے، کون سی روایت کے اب تم منتظر ہو، بعدہ اس قرآن کی آیتوں کے بعد تمہیں اب کون سی حدیث کی ضرورت باقی رہ گئی ہے. یؤمنون، کہ وہ مومن بن جائیں یا ان کا ایمان کمپلیٹ ہو جائے. اے لوگوں، اس قرآن کے بعد یعنی ایک ایک لفظ اس کا دیکھیے کہ پچھلا پورا آپ کا کانٹیکس آیتوں پر چل رہا تھا کہ دیکھو اے لوگوں، اللہ کی آیتوں کے مطابق عمل کرو، وہاں سے نکلنے کی، اللہ کی پابندیوں سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، نہیں تو تمہیں اس انسان کو کتے کی سی مثال دی گئی، اور دوسری آیت میں اسے جانور سے بدتر کہا گیا. تو اے لوگوں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، پس کون سی بات کی کمی رہ گئی اس قرآن کو سمجھانے کے بعد کہ یؤمنون، کہ وہ مومن ہوں یا ان کا ایمان کمپلیٹ ہو. اور اسی بات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَن یضلل اللہ، جسے گمراہ کر دے اللہ، فلا ہادی لہ، پس نہیں کوئی ہدایت دینے والا اس کے لیے. یعنی نبیوں کی موجودگی میں بھی جو خود اپنے اوپر گمراہی مل لے، آیتوں کے ہوتے ہوئے، الہامی کتاب کے ہوتے ہوئے، پچھلی الہامی کتاب کے ہوتے ہوئے، نئے رسول کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی حق کو ماننا نہ چاہے، اور ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ایمان رکھتے ہیں کہ اب ان کی لائی ہوئی اس کتاب جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، اب اس کے بعد کس کتاب کی اور کس بات کی حیثیت باقی رہ گئی ہے کہ ہمارا ایمان ابھی ہم سمجھیں کہ انکمپلیٹ ہے. اللہ نے اپنی اس کتاب سے ایمان کی کمپلیشن کا وعدہ دیا. آپ کے آگے سامنے آیت پڑی ہوئی ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو غور سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کا ایمان اسی کتاب سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. بس صرف نظروں کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، اور ڈسکشن تھوڑی سی پروڈکٹیو ہونی چاہیے. اس لیے آپ غور کیجئے کہ یہ آیت کس پر سوٹ کرتی ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی ہدایت دینے والا اس کو نہیں ہدایت دے سکتا. کسی کے پاس وہ ظرف ہی نہیں ہے جو اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے بھی وہاں سے ہدایت نہ لے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت کتنی متشابہ ہے. اس کو محکم آپ نے بار بار دیکھا، اپنے پچھلے کانٹیکس میں بھی دیکھا کہ جسے آیتیں مل جائیں اس کا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے. اب جو آیتوں کی ہی قدر نہ کرے، اسے سمجھ کر نہ پڑھے، رمضان جیسا مہینہ بھی آ جائے تب بھی وہ بغیر سمجھے تراویح بھی پڑھ رہا ہے اور قرآن پہ قرآن ختم کر رہا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ آیت سوٹ کرتی ہے کہ جسے گمراہ کر دے اللہ کتاب کے ہوتے ہوئے بھی، پس نہیں کوئی ہدایت دینے والا اب اس کو. وَيَذَرُهُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وَيَذَرُهُمْ، چھوڑ دو ایسے لوگوں کو ان کے حال پر، فی طغیانہم، کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں اندھوں کی طرح. یعمہون، یعنی یعمہون، اندھوں کی طرح بھٹکتے پھرنے کو کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، جسے قرآن کافی نہیں ہوتا، جو قرآن سے قرآن کو نہیں سمجھا سکتا، جس کے لیے قرآن ایک آخری کتاب نہیں بن سکتی، یا وہ پچھلی کتابوں سے بھی اسے ٹیلی کر کر اطمینان قلب نہیں کر سکتا. ایسے لوگوں کو ان کی ان سرکشی میں، وہ جو اندھے بنے ہوئے ہیں، جو آنکھوں کو حق جگہ پر استعمال نہیں کرتے،
ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے دو. اور یہ بات کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک دوسری بات کیا آ رہی ہے, یسألونک عن الساعہ. ایک تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی توحید کے کانسیپٹ کے ساتھ برداشت نہیں کر رہے ہیں, اور پھر اس میں خوب سارے سوالات کی بوجھاڑ بھی کرتے ہیں. اور ان سوالوں میں زیادہ تر پوچھا گیا سوال کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کی کتابوں میں اتنی علامت قیامت لکھی ہوئی ہے کہ جی اس طرح سے آئے گی, اور جمعے کے دن آئے گی, اور محرم کی 10 تاریخ کو آئے گی, اور جی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے گی, اور جی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے تب آئے گی. اور قرآن میں دیکھیں نبی کیا جواب دیتے ہیں. ہماری روایتوں کی کتابیں, ہماری حدیثوں کی کتابیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضعیف احادیث کا جو ایک پورا مجموعہ ہے, ان میں آپ دیکھیں کہ کتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں قیامت کے بارے میں. اور آپ دیکھیں قرآن میں وہ نبی کیا جواب دیتا ہے. جب اس زمانے میں لوگ ان سے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے تو نبی کا جواب کیا ہوتا تھا, یہ آپ خود آپ کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہوگا, آپ اس میں دیکھ لیجئے. آیت نمبر 187 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول کیا جواب دیتے ہیں کہ جب وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں, ایان مرساہا, کب قائم ہونا ہے اس کا, کب ٹھہرنا ہے اس قیامت کا. تو قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اس سوال کے جواب میں یہ بات کہہ دیں, انما علمها عند ربی, بے شک اس قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری روایتوں میں کتنی جھوٹی احادیث شامل ہے, قیامت یوں آئے گی, قیامت یوں آئے گی. پھر ایک اور چیز کو غور کیجئے کہ جب پوچھا گیا کہ یسألونک عن الاہلہ, چاند کیا ہے, چاند کے بارے میں پوچھا گیا, اس کا آنسر آ گیا. پوچھا گیا یتیم کون ہوتے ہیں, یتیم کے بارے میں کیا ہے, یتیموں کے بارے میں بتایا گیا. کئی باتوں کے بارے میں پوچھا گیا, یسألونک عن الخمر والمیسر, کہ وہ شراب اور جوئے کے معاملے میں پوچھتے ہیں, اس کا جواب آ گیا. ایک دو چیزوں کے جواب کلیئر نہیں دیے گئے کہ یسألونک عن الروح, کہ وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہوتی ہے. اب چاہے اس روح کو آپ کی بدن کی روح لے لیں, یا چاہے آپ اس روح کو وحی لے لیں کہ یہ وحی کیا ہوتی ہے, یہ وحی کس طرح آتی ہے, اور یہ بدن کی روح کیا ہوتی ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر فرما دیا کہ وہ میرے رب کا حکم ہے. نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو جواب آپ یوں دے دیجئے کہ روح کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ میرے رب کا حکم ہے, اور مجھے نہیں علم دیا گیا ہے مگر اس روح کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. میں نے آپ کو یہ اس سے پہلے بھی بتایا کہ یسألونک ماذا ينفقون, یسألونک ماذا ينفقون, 2 بار سوال آئے, دونوں سوال کے ڈیٹیل میں جواب دیے گئے. کئی باتیں پوچھی گئیں, سب کے آنسرز دیے گئے, ایک تسلی بخش آنسرز دیے گئے. ایک قیامت کے بارے میں آنسر نہیں دیا گیا, اور ایک روح کے بارے میں آنسر نہیں دیا گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں روح کے بارے میں بھی ڈھیر باتیں بتاتی ہے, چاہے کہ وہ روح بدن کی ہو, چاہے کہ وہ وحی کی طرف اشارہ کر رہی ہو. اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ نہیں علم دیا گیا ہے, نبی کے ذریعے سے کہلوایا کہ مجھے نہیں علم دیا گیا مگر تھوڑا سا. یعنی ہمارے نبی, ہمارے ٹیچر, ہمارے امام وہ یہ جواب دے رہے ہیں, روح کے بارے میں میرے پاس کم علم ہے, مجھے کم علم دیا گیا. اور آپ دیکھتے ہیں موٹی موٹی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جمعراتوں کو روح آتی ہے تو میت یوں دیکھتی ہے, اور میت یوں سنتی ہے, اور میت یوں کھڑی ہو جاتی ہے. اور روح کے بارے میں کیا کچھ باتیں ہیں کہ وہ عمرہ کرتی ہیں تو وہ حج کرتی ہیں.
اللہ اکبر کبیرہ. اور قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے بہت کم علم دیا گیا روح کے بارے میں، اور جب قیامت کی بات آئی تو پورے قرآن سے میں باقاعدہ آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ نکال کر لے آئیے کہ اللہ کے رسول نے قیامت کے بارے میں جو کچھ کہا بس اس حد تک کہا، اور اس میں باقاعدہ آپ کو ابھی دیکھیں آنسر کیا آ رہا ہے، آنسر کی نوعیت کیا آ رہی ہے. دوسری تمام یسألونکا کا آنسر ڈیٹیل میں دیا، اور یہاں پر جب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا اور خاص کر کے یہ پوچھا گیا کہ وہ کب آئے گی، تو اس کے آنسر میں کہہ دیا گیا آپ دیکھیں گے کہ اس کے آنسر میں کیا کہا گیا کہ انما علمها عند ربی، کہ بے شک اس قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. یعنی بتا دیتے جب آپ روایتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ کب آئے گا تو بتا دیتے جو ساری نشانیاں اس ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہے کہ کیسی کیسی نشانیاں ہیں، وہ کب آنے والی ہے. اللہ کے رسول قرآن سے کوئی جواب نہیں دے رہے بلکہ کہہ رہے ہیں انما علمها عند ربی، بے شک اس قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا، نہیں اس کے وقت کو وہ ظاہر کرے گا، لوقتہا الا ہوا، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر وہ اللہ ہی اسے لانے والے ہیں. اللہ کے رسول کلیئر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اس کا علم موجود نہیں ہے. اتنا علم موجود ہے جو انہوں نے آگے آیت بتائی جو اللہ نے ان پر وحی کی کہ ہاں اتنا علم میرے پاس موجود ہے کہ ثقلت فی السماوات والارض، بہت بھاری ہوگی، بہت مشکل دن ہے، بہت سخت دن ہے، کئیوں کو گرا دے گا، کئیوں کو اونچا کر دے گا. یعنی کیا سٹیٹس لوگوں کے بڑھ جائیں گے اس دن، اور کئی لوگوں کے سٹیٹس کو کس طرح سے چوٹ پہنچے گی، اتنا مجھے علم ہے. یعنی آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کتنا بتا سکے کہ پہلے تو بالکل ڈینائی کیا اور کہا کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. پھر سیکنڈ پوائنٹ کہا نہیں ظاہر کرے گیا اس کو اس کے وقت پر مگر وہ اللہ تعالیٰ ہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کریں گے. میرے پاس نہیں پتا مجھے کہ وہ کب آ جائے گی، بس اتنا پتا ہے کہ بہت بھاری ہوگی، آسمانوں میں اور زمین میں اس کا ہونا بہت ہی بڑی آفت ہوگی. لا تأتیکم الا بغتہ، سیکنڈ آنسر دے رہے ہیں نہیں وہ آئے گی تم پر مگر اچانک آئے گی. یعنی اس کی کوئی نشانی انہوں نے نہیں دی، نہیں آئے گی وہ تم پر مگر اچانک آئے گی. تو کم از کم سمجھداروں کے لیے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول ہونا بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے. خود قرآن کا آخری کتاب ہونا بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے. اگر ہم ان دو باتوں سے ہی قیامت کو بہت سینسٹیو ایشو سمجھتے ہوئے عمل پر بہت اچھی طرح سے گامزن ہو جائیں اور اللہ کی آیتوں کو بہت بہترین انداز سے اس کی پریزنٹیشن دیں تو انشاءاللہ نہ ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت پڑے گی کہ کب آئے گی اور نہ ہمیں اتنی فکریں ہوں گی. لیکن اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں بھی جہاں کہیں غلطی پر ہوں اللہ مجھ سے بھی میری برائیاں دور کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اصلاح فرما دے اور ہم سب کو چمکتے چہروں سے اللہ کے آگے کھڑا ہونا نصیب ہو. آپ نے دیکھا کہ کتنی باتیں آئیں کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا وہ اس کے وقت کو مگر اللہ ہی ظاہر کریں گے اسے اپنے وقت پر. بہت بھاری ہوگی آسمان میں اور زمین میں اور نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک آئے گی. اور اسی کے ساتھ ہم آیت کو اینڈ کرتے ہیں یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کأنک گویا بے شک کہ آپ حفی عنہا
کھوج میں لگے ہوئے رہتے ہیں اس قیامت کے بارے میں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں کس کس طرح سے آیت سمجھائی جا رہی ہے کہ اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ نبی بس اس قیامت کے آنے کی کھوج میں لگے ہوئے کہ جی اس دن آئے گی، اس وقت آئے گی، یہ نشانیاں ہیں اور یوں دروازے بند ہو جائیں گے اور یوں قرآن مٹ جائے گا. یعنی اللہ کے نبی کھوج بھی نہیں لگاتے تھے، وہ آیتوں کے مطابق اپنی زندگی پر عمل کرتے تھے، زندگی میں اپنے رب کی دی ہوئی سماعت بصارت دل کا بہترین استعمال کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے اور قیامت کی پوری تیاری ان کے ساتھ سدا لگی رہتی تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی اس سنت پر اور ان کے اس طریقے پر چلنے والا بنائے. اللہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ گویا کہ وہ اسی کو کھوج لگانے میں لگے ہوئے ہیں. کأنک حفی عنہا قل، دوبارہ آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، بے شک اس قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. بڑی بڑی کلیئر آیت آ گئی. اس کے باوجود آپ سوچئے کہ ہم کتنی جھوٹی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک کرتے ہیں. ہم سب کا کیا انجام ہوگا. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انہی آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور لیکن اکثریت لوگوں کی، میجورٹی لوگوں کی علم ہی نہیں رکھتی ہے کہ نبی نے قرآن سے کیا جواب دیا ہے. یہ میجورٹی پیپل اس بات کا علم ہی نہیں رکھتی کہ رب تعالیٰ نے اپنے نبی سے قرآن میں کیا کہلوایا، اور تم قرآن سے باہر جا کر اپنی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں اپنے نبی پر کتنی باتیں کرتے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹا ہونے سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں سچوں میں بیٹھنا نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرما دے.